بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ امن والہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا دن نصیب فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائی دوستوں، بزرگوں، مسجد کے اندر آ جانا، اس میں ہماری طاقت کا، ہماری تندرستی کا، ہماری صلاحیت کا، ہمارا علم کا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق سے مل جانے سے ہوا۔ ورنہ میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اگر توفیق کو چھین لے تو یہ علم، یہ تندرستی، یہ صلاحیتیں، یوں بتایا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آدمی مسجد کے اندر آ کے مسجد کی بیت الخلا کو استعمال کر کے چلا جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور جن نعمتوں کی ناشکری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمتوں کو چھین لیتے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی عظیم و شان نعمت عطا فرمائی۔ علماء کرام اور اللہ والے سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے خزانے وسیع ہے، ان تمام خزانوں میں سے اگر سب سے قیمتی اگر کوئی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ بتا کہ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہم کو قیمتی نظر آتی ہیں، لیکن میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ بتایا کہ یہ دنیا کے اعتبار سے یہ ساری کی ساری قیمتی نعمتیں یہ بتا کہ یہیں رہ جانے والی، لیکن ایمان جو ہے یہ بتایا کہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی آنے والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، اس زندگی میں بھی ایمان ہمیں کامیاب کرے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے، اور تمام نیک اعمال کی قبولیت کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ ایمان ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا عمل دنیا کے اندر کیا ہے اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائے گی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گی۔ اور ایمان نہیں ہے، چاہے کتنا بھی بڑا خیر کا کام کر لو، اللہ کو جو دینا ہوگا وہ دنیا میں دے دے گا، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ لیکن ایمان ہے، اس کا اجر اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قیمتی نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اصل تو ہے اس ایمان کو بچا کر لے کے جانا۔ کہ کمال تو وہ ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں کہ دنیا میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان کی طرح زندگی گزاری، مسلمان کے قبرستان میں دفن ہوا، اور کل کھڑا بھی کیا جائے گا تو یہ بتا کہ مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا جائے گا، یہ کمال ہے۔ ورنہ میرے بھائی دوستو بزرگوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا، مسلمان کے گھرانوں میں زندگی گزارنا، مسلمان کے قبرستان میں دفن ہو جانا، اور کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے تو غیروں کے ساتھ کھڑا جائے، اس پر رنج اور افسوس ہے۔ اور یہ کب ہوگا میرے بھائی دوستو بزرگوں کہ دنیا سے ایمان کو بچا کر لے کر جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کہ اس دنیا سے رائے کے دانے کے برابر اگر ایمان کو بچا کر لے کر جائے گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائے۔ سر اس کے نیم کو مان چلو،
کمپنی میں جاب کے لیے جاؤ گے تو کہ بھلا یہ کمپنی کے نیم ہے، اس کو پڑھ لو، اس کے مطابق آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ اسی طرح میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں بتایا کہ نبی کو ماننے والے، ان کی شریعت پر چلنے والے۔ اب میرے بھائی دوست بزرگوں، ہمارا یوں بتایا کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، اور رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، یہ 24 گھنٹے ہمارے جو بھی عمل ہوئے وہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق والے۔ یہ میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ باہر چاہے ہم کاروبار میں ہوئے، چاہے ہم تجارت میں ہوئے، چاہے ہم ملازمت میں ہوئے، چاہے ہم کاشتکاری میں ہوئے، چاہے ہم کھیتی کر رہے ہوئے، کسی بھی فنڈ میں ہوئے، لیکن وہاں میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے سے اگر ہم نے بھی بتایا کہ کوئی بھی ہمارا کام کیا تو میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ کام کرنا ہمارا دین بنے گا اور یہ ہمیں کامیابی دلائے گا۔ مثال کے طور پر میرے بھائی دوست بزرگوں، کھانا تو سبھی کھاتے ہیں، لیکن کھانا کھانے کے اندر صرف ہمیں اتنا دیکھنا ہے کہ کھانا کھانے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اس طریقے سے کھانا کھائے گے تو بھی میرے بھائی دوست بزرگوں پیٹ تو بھر جائے گا، اور بنا اللہ کے حکم، بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھائے گے تب بھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ لیکن اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو کھانا کھائیں گے، یہ کھانا کھانا ہمارا دین بنے گا۔ پیشاب پاخانہ کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن پیشاب پاخانہ کرنے میں ہم نے دیکھ لیا اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، تو یہ پیشاب پاخانہ کرنا ہمارا دین بنے گا دوستو۔ اسی طریقے سے میرے بھائی دوست بزرگوں، ہمارے 24 گھنٹے کے جو شعبے میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، اس کے اندر ہمیں اسے یہ دیکھنا اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا نبی کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، تو یہ بتایا ہمارا دین بنے گا۔ اور ہم بہرحال سنتے رہتے ہیں کہ جس کی زندگی کے اندر دین ہوگا، جس کی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات ہوگے، جس کی زندگی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے ہوگے، اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں اسے کامیاب کرے۔ اور میرے بھائی دوست بزرگوں، کامیاب ہونے کے لیے کوئی مال کی، کوئی عہدے کی، کوئی ڈگری کی، کوئی فیکٹری کی کوئی ضرورت نہیں۔ آدمی کے پاس ڈھیر سارا مال ہوئے، بہت ساری فیکٹری کا مال ہوگا، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے تو میرے بھائی بزرگ کس کام کا؟ آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بتایا کہ مسجد کے کونے پر اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو رہا ہے، کتنی سکون والی زندگی۔ آدمی نیند کی گولی کھانے کے باوجود، نیند کے انجیکشن لگانے کے باوجود نیند نہیں آئی۔ سکون تو یہ ہے میرے بھائی دوست بزرگوں، تو یہ کب ہوگا؟ جب ہماری زندگی میں دین ہوگا، اللہ کے احکامات ہوگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوگے، اور یہ دین ہوگا تو میرے بھائی دوست بزرگوں، آدمی ہر گناہ سے بچے گا۔ زندگی میں دین نہیں ہے، آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، اور جو آدمی گناہ کر رہا ہے اگر اس کو گناہ نہیں سمجھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہیں دے گی۔ بعض گناہ ایسے ہیں جس کو آدمی کو احساس ہوتا ہے، گناہ کی توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب کب ہوگا کہ جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے۔ آج کسی کی غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے یہاں مفتی صاحب الحمدللہ کافی ٹائم سے آ رہے ہیں اور ایک ایک چیز کو کھل کر بیان کر رہے ہیں۔ چھوٹا سے چھوٹی چیز ہم جس کو سوچ نہیں سکتے، لیکن وہ ہمارے لیے کتنا بڑا وبال کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لیکن آج ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے، سوچا نہیں ہے۔ آدمی گناہ کرتے جا رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہو رہا کہ میں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ کسی کی غیبت کر رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہو رہا کہ میں کسی میں گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ جب آدمی گناہ کا کام کرے اور اس کو گناہ ہی نہ سمجھے تو میرے بھائی دوست بزرگوں، اس کو گناہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ ایسے بہت سارے ہیں جو یوں بتایا کہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن اس کو ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، اگر ہے گناہ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، اس گناہ پر بھی ہمیں یہ بتایا کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اسی لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، ہمارا ہر کام اگر ہمیں نہیں پتا ہے تو یہ بتایا کہ ہم ہماری مسجد کے علماء کرام سے، اطراف میں ہمارے چاروں طرف یہ بتایا کہ دارالعلوم ہے، مفتیاء کرام ہے، ہمارے یہاں بھی مفتی صاحب آتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لے، اگر پوچھ کر کیا ہوا عمل یہ بتایا کہ ہمیں کامیابی دلائے گا، اور صحیح عمل ہوگا اور صحیح کے اوپر اللہ کے وعدے۔ جس طریقے سے ایک آدمی کے پاس 500 کی نوٹ جعلی ہے، وہ جعلی نوٹ لے کر کہیں بھی دکان پر چلا دے،
500 کی نوٹ دے رہا ہے, بولے مجھے واپس پیسہ نہیں چاہیے, صرف 5 روپے کی بسکٹ دے دو, منع کر دے, بولے اس کا کچھ نہیں آئے, کیوں؟ صحیح نہیں. اسی لیے میرے بھائی دوست بزرگوں, ہر عمل کرے صحیح عمل ہوئے, اس کے لیے علماء کرام کی رہبری میں کرے, دین کو سیکھے, دین کو سمجھے. جو کام سیکھ کر ہوگا, جو کام سمجھ کے کیا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر وعدے ہیں. اس کے لیے میرے بھائی دوست بزرگوں یہ بتایا کہ ہم ہماری جو روزانہ کی ضرورت ہے اس کو ہم سیکھتے ہیں, جو کام کی چیزیں ہیں اس کو ہم سیکھتے ہیں. اسی طرح دین ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے, دین کو بھی ہم سیکھیں. مسجد میں داخل ہونا ہے, مسجد میں کس طرح داخل ہونا ہے, وضو کرنا ہے, وضو کس طرح کرنا, وضو کے فرائض کیا ہے, وضو کی سنتیں کیا ہے, غسل کر رہے ہیں, غسل کی سنت, غسل کے فرائض کیا ہے, غسل کی سنتیں کیا ہے. میرے بھائی دوست بزرگوں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ورنہ آدمی سمندر کے اندر چھلانگ لگا لے گا, وہ پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے غسل کے فرائض ادا نہیں ہوگی. اور جب پاکی نہیں ہوگا تو, جب غسل نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا, جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے قبول ہوگی. اس کے لیے میرے بھائی دوست بزرگوں یہ ساری چیزیں یہ بتا کے سیکھنے کی ہے, یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے. اب میرے بھائی دوست بزرگوں ہمارا ایک وقفہ ہے جو مکتب کا ہے, کہ مکتب کے اندر بچوں کو ساری چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے. اب ہمارے پاس تو وہ مکتب میں جانے کا وقت رہا نہیں, تو ہم یہ کہاں جا کر سیکھیں گے. تو میرے بھائی دوست بزرگوں یہ بتایا کہ اللہ کے راستے میں جب چلیں گے, جب دعوت تبلیغ کا اپنا وقت لگائیں گے, مختصر وقت کے لیے بھائی 4 مہینے 40 دن 3 دن, جب اللہ کے راستے میں آدمی نکلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ میں میرے برسوں سے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں, میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں, لیکن جو میرا فاؤنڈیشن ہے, میرا پایا ہے کلمہ, وہ کلمے کے الفاظ ہی میرے صحیح نہیں. اب میرے بھائی دوستوں بزرگوں ذرا سوچو کہ ہمارے کلمے کے الفاظ ہی صحیح نہیں ہوئے تو اس کا معنی, اس کا مطلب, اس کے اوپر جو اللہ کے جو ایمان رکھنا ہے وہ کہاں سے آئے. جو ہمارا فاؤنڈیشن ہے ایمان, جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہمارا فاؤنڈیشن ہے. میرے بھائی دوست بزرگوں یہ بتایا کہ آج یہ کلمے کے الفاظ بھی ہمیں نہیں آتے تو اس کو مانا اور سمجھنا تو بہت دور کی بات ہوتی. اسی لیے میرے بھائی دوست بزرگوں یہ سیکھنا, یہ سمجھنا وقتاً فوقتاً ہمارے گھروں کے اندر, جیسے کہ بھائی مقامی ہے فیملی کے ساتھ تو گھروں کے اندر تعلیم کرے تاکہ تعلیم کے مذاکرے کے اندر یہ بات آئے. ہم اگر ایک روم کے اندر 4 جن رہتے ہیں تو یہ بتایا کہ وقتاً فوقتاً ہمارے روموں کے اندر بھائی ہم جیسے بیٹھ جاتے ہیں, دنیا کے مذاکرے کرتے ہیں, کاروبار کے مذاکرے, تھوڑے دین کے ہی مذاکرے ہوئے. بھائی میرا کلمہ تو سن لے, تیرا کلمہ میں سن لوں, میری سورہ فاتحہ تو سن لے, تیری سورہ فاتحہ میں سن لوں, تاکہ ہمارا قرآن صحیح ہو, ہمارا کلمہ صحیح ہو, ہماری زندگی صحیح ہو. اسی لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ابھی سورت ضلع کا اجتماع ہمارے یہ قریب میں کچھوری 5 کلومیٹر یہاں سے, کچھوری میں پورے سورت ضلع کا اجتماع ہوگا. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں 1 تاریخ کو عصر کی نماز سے شروع ہوگا, 3 تاریخ کو دعا ہو جائے گی. تو ہم اپنے کام کاج سے, اپنی مشغولیات سے فارغ ہو کر میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ بتایا کہ ہم اجتماع کہاں میں پہنچے تاکہ اللہ والوں کی باتیں ہوگی. نہ معلوم یہ اجتماع ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاوے, ہماری زندگی کا بدلنے کا ذریعہ بن جاوے. اور ہزاروں سے لوگ وہاں پہنچتے اور ہمارے تو بالکل قریب میں. تو میرے بھائی دوست بزرگوں 1 2 3 1 تاریخ کو عصر کی نماز سے شروع ہوگا کہ بھائی ہم 1 تاریخ کو کام سے چھوڑ کر وہاں پہنچ گئے, 2 اور 3 تاریخ کو 3 دن وہاں پہ قیام کر لے, تاکہ میرے بھائی دوست بزرگوں جو اجتماع سے جو فائدہ ہونا چاہیے تو اس کو فائدہ ہمیں ہو. اس لیے میرے بھائی دوستوں ابھی سے ہم ہماری ترتیب بنا لے کہ 1 تاریخ کو جو سورت ضلع کا اجتماع ہے بھائی 1 2 3 بھائی کہاں ملیں گے, تو ہم کچھوری میں ہی ملیں گے. اس کے لیے میرے بھائی بزرگوں ابھی سے ہماری ترتیب بنا ہوئے ہیں کہ تاکہ میرے بھائی بزرگوں جیسے ابھی ہمارے یہاں جون کی جماعت چلی, بہت سارے افراد نے ہماری مسجد میں وقت لگایا, کسی نے 12 گھنٹہ, کسی نے 24 گھنٹہ, کسی نے 36 گھنٹہ. اور میرے بھائی جو جب کار گزاری آتی تھی کہ ایک گروپ کے اندر 4 جن رہتے ہیں, اس میں ایک ہی جن کو کلمہ آتا, 3 جن کو کلمہ نہیں آتا. انہوں نے بیچارے نے محنت کر کے ان کو کلمہ سکھایا, نماز صحیح کرائی. اسی طرح سے میرے بھائی دوست بزرگوں اگر ہمارے ساتھ بھی ایسے کئی افراد اجتماع گاہ میں چلیں گے, اس کی زندگی بھی صحیح ہوگی, اس کا کلمہ صحیح ہوگا, اس کی نماز صحیح ہوگی, تو میرے بھائی دوست بزرگوں اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا. اس کے لیے میرے بھائی دوست بزرگوں کہ ہم اپنی ترتیب بناوے کہ اللہ نے مقدر میں جو لکھا ہے وہ تو ملنا ہی مل رہا ہے, لیکن دین کو اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا, دین کو اللہ نے مشقت میں لکھا. دین تو مقدر میں, دین کے لیے جتنی محنت کرے گی, جتنی مشقت اٹھائے گی, اتنا دین زندگی میں آئے گا. اور دنیا کے اندر آدمی محنت کرے یا نہ کرے, مقدر میں لکھا ہے مل کے ہی رہے. آدمی چاہے گا یا نہ چاہے گا,
اس لیے میرے بھائی میں ہم ابھی سے اپنے سیٹ کو بول دے، اپنے جو انچارج اس کو بول دے کہ بھائی 3 دن مجھے نا ہمارے یہاں ایک دھارمک سمیلن ہو رہا ہے، وہاں جانا ہے، ابھی سے ہماری ترتیب بنا لیں گے، انشاءاللہ ہمارے لیے جانا آسان ہو جائے گا. اور ہمارے قریب میں بھی ہے، کوئی بہت زیادہ لمبا یہ بھی نہیں ہے، ہم یہاں سے پیدل بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے انشاءاللہ مسجد سے انتظام بھی ہوگا. تو جو جانے والے ہو یہاں پہ روزانہ مشورے میں جو ساتھی جڑتے ہیں ان سے اپنا رابطہ بھی قائم کر لے تاکہ یہاں سے بھی انتظام کرنے کی سہولت ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.